أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم. اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے اللہ سر راز، جہر اظہار، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو. کیا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ڈاکٹر صاحب اللہ اس آیت میں کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون. کبھی باریکی میں گئے آپ لوگ؟ منکے تو منکا تھا منکا، یہ قرآن کا مزاج تو ہے نہیں ہے کہ ہم تعداد گنیں اتنے قرآن پاک ہم نے پڑھ لی ہیں. آج کل تو میسج پہ بھی قرآن پاک سینڈ کیے جاتے ہیں کہ میری نانی جی کا کل ہے، لہذا 10 قرآن پاک آپ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیں. پھر وہاں نام لے کر تعداد گنی جاتی ہے. کیا قرآن پاک کا یہ مقصد ہے؟ میں جب بھی یہ بات کروں تو میرے اس جملے سے آپ نے یہ نتیجہ قطعاً اخذ نہیں کرنا کہ میں ایصال ثواب کا قائل نہیں. ایصال ثواب اس کا میں قائل ہوں. ایصال ثواب کا قطعاً منکر نہیں، بلکہ جو لوگ ایصال ثواب کے قائل ہیں میں ایک قدم اس سے بڑھ کر قائل ہوں. ایصال ثواب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فوت ہونے والا فوت ہو جائے، پیچھے سے اس کی آل اولاد، باپ، ماں، بیٹا، بھائی، کوئی بندہ قرآن پاک، ذکر، اذکار، تسبیح، تلاوت، درود شریف پڑھ کر یہ کہے یا اللہ میں نے جو سبق پڑھا اس کا ثواب میرا وہ جو عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو پہنچا. تو میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو اس کا ثواب پہنچے گا. میں ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں ایصال ثواب کرنے والے نے تھوڑی کنجوسی کی. اس نے صرف اپنے عزیز کو یاد رکھا. یہ اگر یہ کہہ دیتا کہ یا اللہ میں نے یہ جو بسم اللہ شریف پڑھی یا میں نے یہ جو درود شریف پڑھا یا اللہ اس کا ثواب میرے فوت ہونے والے عزیز کو بھی پہنچا اور
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان میں خواہ وہ کسی بھی نبی کی شریعت پہ ہو، حالت ایمان پہ جن کا خاتمہ ہوا، اللہ ان سب کو ثواب پہنچا، اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سب کو ثواب پہنچائے گا اور کسی ایک کے ثواب میں بھی کمی نہیں۔ یہ تھی میری تھوڑی سی وضاحت، لیکن قرآن پاک نزول کا مقصد یہ تمہیدی باتیں نا، کیسے قرآن زور لگا رہا ہے، اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ ہم نے اللہ کو فی الوقت پہچانا ہی نہیں ہے، اس کی ذات کتنی بڑی ہے، وہ کتنی عظیم ہے۔ رب کے اختیارات ہم نے بندوں میں تقسیم کیوں کیے؟ فلانا نام لیتے ہوئے شرم پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد سے لے کر تجہیز و تکفین تک، قبر میں مٹی ڈالنے تک، جو محتاج ہوں ان کو خدائی تصرف دے کر کس منہ سے ان کے پاس حاجتیں پوری کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ حاجتیں پوری کروانے والوں نے کبھی دل میں یہ سوچا ہے ہم چھوڑا ہم نے کس کو ہے، اور جا کر جڑے ہوئے کن سے؟ کبھی غور کیے؟ خدائی اختیارات بندوں میں تقسیم کر کے ہم نے کیا تاثر دیا غیر مسلم کو؟ غیر مسلم ہم سے کیا وہ کہے گا ہم ایک مورتی پوجتے ہیں، اور تمہاری تو گردے کی پتھری کا الگ خدا ہے یا نہیں؟ دائیں گردے میں درد ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ، بائیں گردے میں درد ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اچھا وہاں جا کے کرنا اور کچھ بھی نہیں، وہاں مزار پہ وٹے پڑے ہوں گے، وہ وٹے ملنے۔ گوڈوں میں درد ہے، وہاں مزار پہ جانا، آپ نے پتھر ملنے۔ ہندو اس حالت کو دیکھ کر وہ میں کیا شاباش دے گا؟ میں بت کو پکاروں تو میں تو ہوا پکا کافر، اور غزوہ ہند کے تم جو ہے نا تیاری کرو کہ ہندو سے ہم نے چھڑانا ہے ہندوستان، واہ رے مسلمان تو پکا مسلمان، میدے میں درد ہے اس کا تو نے اور خدا بنایا ہوا ہے، بچے لینے ہو تو اس کا تو نے اور خدا بنایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تو یہ کیا ہے؟ رب کو ہم نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کتنی بڑی ذات۔ وَهُوَ اللَّهُ، کان کھول کے سنو، اللہ وہ ہے جو آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی خالق اور مالک ہے، اور یعلم سرکم و جہرکم، خوب جانتا ہے سر، راز۔ کل راز سمجھاتے ہوئے میں نے ایک مثال دی تھی، وہ مثال درست نہیں ہے، میں اپنے وہ الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جو بات زبان پہ آ جائے وہ راز رہتی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ راز وہ جو میرے سینے میں چھپا ہوا ہے، دو بندوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہو جائے نا وہ پھر راز نہیں ہوتا ہے، وہ راز نہیں ہے، وہ راز ہے لیکن وہ عورتوں ہی والا راز ہے، تین دسنی ہے کسی اور نہ دسی، وہ راز رہتا ہی نہیں ہے۔ راز ہے ہی وہ جو میرے
سینے میں آیا ہوا ہے اور میں نے ابھی تک اس کو زبان پہ نہیں لایا، یہ راز ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یعلم سرکم انہ یعلم السر، راز، یعنی جو وسوسہ جو خیال میرے سینے میں تو آ گیا ہے لیکن وہ زبان پہ نہیں آیا، میں ہی اس کو جانتا ہوں، میرے علاوہ اس راز کو کوئی نہیں جانتا۔ وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ مخفی چیز کو بھی جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ راز سے زیادہ مخفی چیز کیا ہے؟ وہ وسوسہ جو 20 سال بعد 50 سال بعد میرے سینے میں پیدا ہوگا، مجھے معلوم نہیں ہے، رب کو اس کا بھی اللہ اپنی ان صفتوں کو بڑے عجیب انداز سے بیان کرتا ہے، اپنا علم، اپنے اختیارات، اپنی قدرت۔ یہی صورت ہے۔ تھوڑا آگے چلیں گے، صفحہ کھولیں جی آپ 122 آیت نمبر 59، 5/9/59، صفحہ نمبر 122۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ اپنا علم بیان کر رہا ہے بلیوں کی میاؤں پہ بولنے والوں اور بلی کی میاؤں سے مہمانوں کا نتیجہ اخذ کرنے والوں، رب کا قرآن سنا۔ اور یہ لوگ ہنسنے کے قابل نہیں، قابل ترس لوگ۔ ہم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں، برا بلا نہ کہیں، فتوے نہ لگائیں، انفرادی طور پر ایسے لوگوں کی دعا کریں۔ کیا آپ لوگ یہ قرآن پاک کا ترجمہ سن کر اس طرح کی گمراہی کا اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے نا؟ تو پھر ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں، اپنے کسی دوست کو، قریبی کو، بھائی کو جس کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے، یہ وابی ہیں، یہ بڑے سخت ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کو ایک بار ہماری مجلس میں لائیں تو صحیح، ایک بار قرآن کا اور توحید کا یہ میٹھا جام انہیں چکھائیں تو صحیح۔ دنیا کی ساری نعمتیں دسترخوان پہ پڑی ہوں، اتنا لطف نہیں آتا جتنا لطف ہمیں قرآن کی توحید بیان کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اور آپ اپنے ایمان کی کیفیت دیکھیں، سحری چھوٹ جائے اتنا افسوس نہیں ہوگا، جن کو قرآن کے درس کی مٹھاس لگ جائے جتنا افسوس انہیں قرآن پاک کے درس کو چھوڑنے کا ہوگا۔ لیکن عادت تو ڈالیں ایک بار۔ قرآن کہتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، ڈاکٹر صاحب وَعِنْدَهُ، اسی ہی کے پاس ہے مفاتح الغیب۔ مفاتح یہ مفتاح کی جمع ہے، مفتاح کہتے ہیں کھولنے کا آلہ، چابی، اور مفاتح اسی ہی کے پاس ہیں دوسرا معنی خزانے غیب کے، یا چابیاں غیب کی۔ غیب ایک خزانہ ہے، اس کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ رب کے پاس ہیں۔ دوسرا معنی غیب ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لا یعلمها الا هو، لا یعلمها الا هو، کوئی بھی نہیں جانتا الا هو مگر۔ اس ہو پہ بھی تھوڑا غور کرنا، اپنا شعر بنا کر آخر میں ہو لگا کے ذمہ لگا دیتے ہیں سلطان بہو کے، یہ وہ ہو نہیں ہے، یہ اللہ ہو والا اللہ ہو ہے جو راجے مسوئے اللہ۔
لا یعلمها الا هو. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَيَعْلَمُ وہ اللہ یعلم کریں ترجمہ جی جانتا ہے ما فی البر والبحر جو کچھ ہو رہا ہے بر خشکی پہ والبحر اور تری میں سمندر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کتنی مچھلیاں ہیں، کتنے نسل کی مچھلیاں ہیں، کتنے ان کے بچے. ایک ایک مچھلی ایک سیزن میں یا ایک وقت میں 2 کروڑ انڈے دیتی ہے. پھر وہ اپنی خوراک کا انتظام کرتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ بڑی ہو کر ضائع نہیں ہوتی، میری اور آپ کی خوراک بنتی ہے. یہ سارا اللہ کو علم ہے یا نہیں؟ اللہ بلی کی میاؤں تو سمجھ آ گئی، رب کا قرآن سمجھ. خشکی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ کائنات اس وقت یہ خود ہو رہا ہے. طلوع آفتاب، غروب آفتاب، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ایسے 100 سال پہلے دائمی نقشہ اوقات بنا دیے، کیلنڈر بنا دیے. کیلنڈر بنانے والوں کو بھی یقین تھا کہ اللہ نے یہ جو نظام چلایا ہے جس دن سے پیدا کیا آج تک 1 سیکنڈ بھی نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا، قیامت تک اس نے اسی طرح اسی وقت آنا ہے اور اسی وقت جانا ہے. اللہ یعلم ما فی البر والبحر. اگلی آیت تو بڑی عجیب ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها وما تسقط ساکت ہونا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے گرنا. واو کا من اور ما نافیہ ہے، کیوں آگے اللہ آ رہا ہے؟ وما تسقط اور نہیں گرتا، ساکت ہوتا گرتا، من ورقۃ ورقہ پتا نہیں گرتا کسی درخت کا کوئی پتا، الا یعلمها مگر رب کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. درخت کا پتا گرا اور اس کے گرنے کا علم کس کو ہے؟ اللہ کا. کیوں ہے؟ درخت کو پیدا کرنے والا کون؟ پہلے دن درخت نہیں تھا، پھر اس کا بیج زمین میں گیا، پھر وہ کونپل بن کے باہر آیا. اب وہ خود باہر تو نہیں آیا، اسے تری، نمی، خشکی، گرمی، سورج کی تپش، یہ ساری چیزیں میسر ہوئی. تو یہ ویسے خود میسر تو نہیں ہو رہی نا، کوئی ذات ہے جو ان کو میسر کر رہی ہے. اب مجھے اور آپ کو ہر چیز کے ذرے کا علم مجھے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے لگتے کیا ہیں؟ مخلوق کے. لیکن جس کو پتا جس نے پیدا کیا اس وقت سے لے کر امام راضی نے بڑی عجیب بات کی. امام راضی کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا اور اس وقت ریت کا ایک ذرہ وہ طوفان نوح کے ساتھ ٹکرا کر کسی درخت کی ٹہنی پہ جا کے رک گیا.
آپ نے دیکھا ہوگا نا جہاں پانی جاتا ہے پانی اتر جائے تو وہاں نظر آتا ہے کہ یہاں تک پانی آیا ہوا تھا، وہ ذرہ اس درخت کی ٹہنی پہ جا کے رک جائے، پانی اپنی جگہ واپس چلا گیا، کتنا عرصہ وہ ذرہ اس درخت کی ٹہنی پہ رہا، اللہ کو اس کا بھی پھر ہوا آئے، جھکڑ آئے اور وہ اس درخت سے گر جائے، پھر بارش آئے، بارش اس کو بہا کے لے جائے، چلتے چلتے وہ قطرہ یا وہ ذرہ سمندر تک چلا جائے، سمندر میں جا کے وہ پھر بہنا شروع ہو جائے، پھر سمندر کی تہ میں چلا جائے اور پھر اس کے وہ تغیر زمانہ آتا رہے، پھر وہ باہر آ جائے۔ آج وہ کس مقام پہ ذرہ پڑا ہوا ہے، رب کو اس کا بھی لو، رب کو اس کا بھی علم ہے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں۔ ایک کان سے سنی، بچے سے کسی نے پوچھا نا دو کان کیوں پیدا کیا، ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو، کبھی غور کریں، پت جھڑ کا موسم ہو، یہ سوات یا ہزارہ یا کشمیر یا پھر افریقہ کے گھنے جنگلات ہوں، پت جھڑ کا موسم ہو، ہوا اور جھکڑ چڑھ رہی ہو، ہم صرف اس انگور کے پتوں کو نہیں سنبھال سکتے، ایک دن صفائی کرتے ہیں دوسرے دن پھر گر جاتے ہیں، ایک درخت کے پتوں کی رب بات نہیں کر رہا، رب کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ، پوری دنیا میں جہاں بھی درخت لگے ہوئے ہیں، ہر درخت کے ہر پتے کو ہم جانتے ہیں جب وہ گرتا ہے، اب گرنے کے بعد نیچے پڑا رہا، پھر ہوا آئی، جھکڑ آئی، اس کو اڑایا، وہاں پڑا رہا، وہاں سے اڑایا، کسی اور جگہ جا کے پڑا رہا، اور پھر اس کے بعد تغیر زمانہ سے وہ پرانا ہو گیا، دریا پرد ہو گیا، پھر حالات آتے رہے۔ آج اس درخت کے پتے کے ذرات کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں، رب کو ایک ایک ذرے کا بھی علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ شرم اور ڈوب مرنے کا عورتوں کی شلواریں ماپ کر، سمجھ آ گئی نا، گھر کی خبریں بتانے والے سوائے الو لگانے کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ علم غیب کوئی اور چیز ہے، قرآن نہیں پڑھا ان بیچاروں نے، قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن اگر قوم ہماری پڑھتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی، یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اگلا جملہ سنیے جی، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی کوئی دانہ ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، زمین کے اندھیرے میں کسان گیا اور جا کر ہاتھ مٹھی میں دانہ لیا، ہل چلا کے پھینک کے آ گیا، اب یہ پھینک کے تو آ گیا، اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کمپل کو سیدھا کرتے ہیں، اس دانے کو سیدھا کرتے ہیں، سیدھا کرنے کے بعد اس دانے کو کس نے کہا کہ تو نے کمپل نکالنی ہے، انگوری نکالنی ہے، ٹیڑھی نہیں نکالنی، سیدھی نکالنی،
زمین پتھریلی ہو یا نرمیلی ہو، جیسی بھی زمین ہو، وہ کونپل اوپر کی طرف آتی ہے یا ادھر ادھر ہوتی ہے؟ یہ اس کو کس نے سکھایا؟ کوئی ذات تو ہے نا جو اس کونپل کو سیدھی اوپر لے کے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دانہ تو پھینک کے آ گیا، مجھے اس کا بھی علم ہے، اب میں نے اس کو ایک تناور درخت بنا کر تمہارے سامنے اس کے دوبارہ پھل اور پھول لانے ہیں، اس لیے میں اس کو جانتا ہوں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، پھر وہی الفاظ، لا رطب ولا یابس، نہ ہی کوئی تری میں کوئی چیز اور نہ ہی کوئی چیز خشکی میں، رب سے پوشیدہ ہے، الا فی کتاب مبین، مگر علم الہی میں یا لوح محفوظ میں، سب کچھ اللہ کے علم میں۔ ایک مقام اور دیکھ لیتے ہیں، آپ نکالیں گی سورہ سبا 22واں سپارہ۔ میں نے آج آپ کو آیتیں دکھانی تھی منفی پہلو کی، وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے، پہلے اس بات سے اپنا ایمان ذرا اور مضبوط کریں۔ سورت کا نام ہے سورہ سبا، آیت نمبر 2۔ ایک کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، الحمدللہ کریں ترجمہ، زور میں کرنا ہے، ابھی کر دیں، الحمدللہ ابھی تو اللہ الصمد کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے۔ جی الحمدللہ تمام صفات کارسازی، الحمدللہ تمام صفات کارسازی، للہ خاص واسطے اللہ کے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور اسی ہی کا ہے جو کچھ ہو۔ کسی کے پاس کچھ رہ گیا؟ کیوں جی؟ اس کے بعد کچھ رہ گیا؟ وہ پیر اچھا کرتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، مرد جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے، اور ان کی سلواریں بھی اتری ہوتی ہیں، اور وہ ناپاک بال کھینچ کے جسم کا اتار کے دیتے ہیں، اور وہ لے کے آ جاتے ہیں، تصور میں یہ کہتے ہیں بچہ ملے گا۔ ان سے پوچھو تم نے یہ کیوں دیا؟ تو وہ کہتے ہیں ساڑھے کو یہ لین ہستے جڑے ساڑھے کو لائن انہیں یہی ملسی ہے ہی اس قابل۔ اتنی کریم ذات کو، اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر جو دنیا کے پاس جاتا ہے تو مخلوق کے پاس اس کی حیثیت نہیں۔ کتنے گندے عقیدے والے لوگ ہیں جو اتنے کریم ذات کو چھوڑ کر مخلوق کے در پہ جا رہے ضرورتیں پوری کروانے کے لیے۔ کیا کہہ رہا ہے رب کا قرآن؟ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ ہو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، وَلَهُ، اور اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کی ثنا ہے، فی الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، فی الآخرہ، آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ حکمتوں کا بادشاہ ہے، الخبیر، اور باریک بین ہے۔ اگلی جو آیت میں دکھانا چاہ رہا وہ آیت یہ ہے، یعلم، خوب جانتا ہے، ما یلج فی الارض، یعلم، اس کا ترجمہ کریں گے، صرف جانتا نہیں، یعلم، خوب جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں،
جو چیز زمین میں داخل ہو رہی ہے، اب یہ بارش آئی، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ رحمت کا فرشتہ آیا، اب یہ بارش زمین پہ گری، زمین نے جذب کی، ہم تو کہتے ہیں خشک ہو گئی، اس کو جذب کروانے والا، اس کو خشک کرنے والا جاگ رہا ہے، اس نے خشک بھی کرنا ہے اور اس پانی کو سنبھالنا بھی ہے، اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کارخانہ عالم خود نہیں چل رہا، کوئی ذات چلا رہی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، جو کچھ داخل ہو رہا ہے زمین میں، خزانے، جو کچھ داخل ہو رہا ہے زمین میں، مردے ہم تو پھینک کے آگے قبر کھودی، 20 سال کے بعد طوطوں کو اپنے دادا کی قبر کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ علیم ہے، پڑھی نا آپ نے صفت، الحکیم ہے، الخبیر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، رب کو معلوم ہے یہ پیدا پاکستان میں ہوا اور اس نے دفن افغانستان میں ہونا ہے، پیدا افغانستان میں ہوا، مہاجر بن کے پاکستان آ گیا، اب ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں اس کی قبر ہے، قیامت کے دن اس کو کس نام سے اٹھایا جائے گا؟ مجھے اور آپ کو اس کا علم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جس رب نے اس کو اٹھانا ہے، اس کا حساب و کتاب لینا ہے، اس کو تو اس کے پل پل کے علم کی ضرورت تھی، اس لیے فرمایا حکیم خبیر، رب خوب جانتا ہے ما یلج فی الارض۔ یہ تم مردے زمین میں داخل کر کے آ جاتے ہو، تمہارے ریکارڈ میں ہو یا نہ ہو، ہم اپنے ریکارڈ میں ان کو رکھتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے زمین سے، کتنے خزانے نکلے، کتنے باقی رہ گئے، یہ ماہرین معاشیات ڈراتے رہتے ہیں، اتنا عرصہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، گیس کے خزانے ختم ہو جائیں گے، پہلی بار جو خزانے دینے والا ہے وہ ان میں برکتیں دینے والا بھی ہے۔ ہاں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وہ ایک الگ بات ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور قوم آٹے کے پیچھے مر رہی ہے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے ہی، لیکن اس کا تعلق بندے کے اعمال کے ساتھ، اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ ویسے خدائی خزانے قیامت تک ختم، قیامت تک رب نے مخلوق کو پالنا جو ہے، جب خزانے ختم ہوں گے تو پلیں گے کیسے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جب تک اس کائنات کے نظام کو چلانے کا ارادہ ہے، اس وقت تک رب کے خزانے کبھی ختم ہو، اور جس کے خزانے ختم ہو رب نہیں ہوتا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج، ہاں جی، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکل رہا ہے زمین سے، کوئلہ نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، گیس نکل رہا ہے، تیل نکل رہا ہے، جو کچھ بھی نکل رہا ہے، سبزیاں نکل رہی ہیں، انگوریاں نکل رہی ہیں، درخت اگ رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اور وما ینزل من السماء، وما ینزل من السماء، جو چیز اتر رہی ہے آسمان سے، ایک معنی، اور دوسرا معنی عربی میں سر سے اوپر جو چیز بھی ہے اس کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو چیز اوپر سے آ رہی ہے بارش کی صورت میں، آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی صورت میں، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اور وما یعرج فیہا، اور جو چیزیں چڑھ رہی ہیں اوپر کی طرف، جو چیزیں اوپر چڑھ رہی ہیں، فرشتے، پانی، یہ بارش برسی نا، سمندر میں گئی، دریاؤں میں آئی، پھر باپ بن کے یہ پھر کہاں گیا، پھر اوپر گیا، پھر بادل بنے، پھر برسے، یہ جو اوپر چڑھا اس کا علم بھی ہے کس کے پاس ہو؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ وما یعرج، بندے کے نیک اعمال
اعمال کہاں جاتے ہیں جی؟ اور نیک روحیں ادھر ہی نہیں گھومتی رہتی، یہ بھی کہاں جاتی ہیں؟ اوپر۔ اور ہمارے اعمال بھی کہاں جاتے ہیں؟ کہیں اور نہیں جاتے۔ ایک آیت اور دیکھ لیں، کہیں اور نہیں جاتے۔ سورہ ہود آخری آیت، صفحہ نمبر 213، آخری آیت۔ 2-4 منٹ اوپر ہو گئے، مجھے علم میں آج اتوار جمعہ ہے، چھٹی بھی ہے، تھوڑی بار بارش بھی ہے، ابھی بیٹھے رہے ڈاکٹر صاحب بارش ہو رہی ہے، ان کے اتار کے آپ دیکھ رہے ہیں باہر۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سورہ ہود کا دعویٰ اور سابقہ سارے دعووں کا اعادہ بھی ہے۔ للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین اور آسمان کے غیوب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ الغیوب، اللہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی ہی کی طرف یرجع لوٹائے جاتے ہیں، الامر کلہ، سارے کے سارے کام اسی ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آیت کے اوپر میں نے نا ایک جملہ شاید کسی طالب علمی زمانے میں لکھا ہوگا، نفی عرض اعمال عن النبی، نفی عرض اعمال عن النبی، میں اور آپ یہ جو اعمال کرتے ہیں، یہ اعمال ہم کس کے لیے کرتے ہیں جی؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ چپ ہو، کسی گرو نانک کے لیے تو نہیں کرتا، میں اور آپ یہ اعمال کس لیے کرتے ہیں؟ کون خوش ہو؟ پھر اونچی بات سے، میں اور آپ یہ اعمال کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ خوش ہو۔ جب اللہ خوش ہوگا تو پھر اللہ کے رسول بھی خوش ہوگا۔ اس بحث میں علیہ ٹھپ تھی دینا، سمجھ آگئی؟ صرف اتنا کافی ہے، اعمال کس کی طرف جاتے ہیں؟ یرجع الاعمال کلہ، لوٹائے جاتے ہیں سارے اعمال کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ جب اعمال اس کی طرف جا رہے ہیں تو پھر فاعبدہ، نتیجہ یہ نکالا کہ عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، کہ جس کے سامنے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں۔ اپنے مقام پہ آجی، یعلم ما یلج فی الارض، خوب جانتا ہے جو کوئی زمین میں داخل ہو رہا ہے، وما یخرج منها، اور جو کوئی نکل رہا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اتر رہا ہے آسمانوں سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھ رہا ہے آسمانوں کی طرف، وہو الرحیم الغفور، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، کہا لوگوں نے جو کافر ہوئے، لا تأتینا الساعۃ، قیامت شامت کوئی نہیں ہے، مشرکین نے کہا تھا، لا تأتینا الساعۃ، قیامت نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی، یہ تو قیامت کے منکر ہیں، تو ذرا جواب دے۔ رب کا نبی جب جواب دیتا ہے رب کے حکم سے، وہ جواب بھی سننے والا ہے۔ کل میرے پیارے نبی ان کو جواب دے جو کہہ رہے قیامت نہیں
نہیں آئے گی؟ بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں؟ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ انہوں نے ایک بار کہا نا لا تأتین الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر جواب دے۔ جواب کیسے دیا؟ بلا وربی لتأتینکم، قسم ہے میرے رب کی قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ، قیامت ضرور آئے گی۔ عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، لا یعزب لا یغیب، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اس سے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہے نا رب سے پوشیدہ نہیں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اچھا کہاں پہ؟ زمین پہ یا آسمان پہ؟ اللہ کہتے ہیں فی السماوات ولا فی الارض، فی السماوات ولا فی الارض، وہ جو ذرہ ہے نا وہ ذرہ زمین کا ہو یا آسمان کا ہو رب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، پیچھے ذرے کا ذکر ہوا، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ تنکا، ذرہ، سورہ لقمان میں تائید نہیں دکھاتا، وہاں ذرے کا نام لیا، من خردل، رائی کا دانہ، چھوٹا سا ہوتا ہے رائی کا دانہ، ہمارا رائی کا دانہ، اور قرآن کہتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، وہ ذرہ رائی کا دانہ ہو یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، الا فی کتاب مبین، اس کا بھی رب کو علم ہے۔ تو یہ میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، بتانا صرف یہ تھا وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم خبیر ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے، کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، چلانے والا ہے اس کو علم ہے، اور جو چلانے والا نہیں ہے اس کو نہ علم ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ آیتیں میں نے جو دکھائیں اور بہت ساری دکھا سکتا ہوں، ان میں یہ بتایا گیا کائنات کے ذرے ذرے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور مخلوق بیچاری اس بیچاری کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آنے والے سب کو میں ہوگا۔ اللہ پاک اور ان کی توفیق نصیب فرمائے۔